يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. حاضرین مجلس، مختصر اسلامی معلوماتی کورس کا ہمارا تیسرا دن ہے۔ آج کا عنوان بڑا نایاب اور نادر البیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 4 سے زائد کیوں تھی اور ان کی ترتیب کیا تھی، اس عنوان پہ آج گفتگو کرنی ہے۔ آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ جس تڑپ کے ساتھ اور جس چاہت کے ساتھ میں اس عنوان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ 25 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا کو تو آپ نکاح کے بعد اپنے گھر لے آئے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی چھوٹی تھی، تو وہ 2 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ چند سال کے بعد جب نکاح ہوا تو اس کے بعد اب یہاں بڑی اہم بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے بعد نکاح کیا حضرت سودا اور حضرت اماں عائشہ سے، اس وقت آپ کی عمر 54 سال تھی، 54 سال تھی۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے جا کے میں ایک سوال کروں گا، پھر اس کا جواب اس عدد سے پیش کروں گا۔ اب یہاں سے تعدد ازواج شروع ہوا کہ آپ کی بیویاں 1 سے زائد ہونی شروع ہوئی، کہ 2 بیویاں آپ کے نکاح میں بیک وقت تھی۔ 1 سال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ 18 ماہ زندہ رہی، بعض کہتے ہیں کہ 3 ماہ زندہ رہی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال تھی، 58 سال تھی۔ اتنی بڑی عمر میں جا کے 4 بیویاں بیک وقت اکٹھی ہوئی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، آگے ایک سوال ہے، اس کے جواب میں یہ بات کہوں گا میں۔ اور پھر 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، 7 میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 7 ہی میں حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح ہوا۔ یہ تو ہے ترتیب، کہ اس ترتیب سے آپ کے نکاح میں یہ ازواج آتی ہے۔ اب کچھ اسلام دشمن لوگوں نے اور مستشرقین نے ایک اعتراض کیا۔ وہ کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست انسان تھے کہ جنہوں نے اتنی نکاح اور اتنی شادیاں کی ہیں، معاذ اللہ۔ بس یہ آج میں نے سمجھانا ہے کہ آپ نے نکاح زیادہ کیوں کیے، یہ بات سمجھنے والی۔ یہاں 3 باتیں ابتدائی طور پہ سمجھ لیجیے۔ پہلی بات، 25 سال کا نوجوان ہو، حسن بھی ایسا ہو کہ اس جیسا حسین اس وقت نہیں، پوری کائنات میں اس طرح کا کوئی نہیں، اور جوانی عروج پر ہو، اور پہلا نکاح وہ اس عورت سے کرے جس کے پہلے 2 خامد رہ چکے ہیں اور وہ صاحب اولاد ہے۔ بتاؤ ایسا نوجوان شہوت پرست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ کنواری لڑکیوں کے لیے اعلان کرتا تو 1-2 نہیں لائنیں لگ جاتی۔ پہلی بات تو یہاں سے سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا اور ایک بیوہ سے کیا۔
اب اس سے آپ خود سمجھ جائیں کہ نوجوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کتنی پاکیزہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد اگلے نکاح جتنے بھی کیے سب کے سب نکاح 50 سال کی عمر سے بعد جا کے کیے۔ بتاؤ، جوانی جس نے اس طرح گزار دی 50 سال کے بعد جا کے دوسرے نکاح کر رہا ہے، تو معلوم ہوا اسے اپنے نفسانی خواہشات کی غرض نہیں، غرض کوئی اور ہے جو میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ سنیں گے اور حیران ہوں گے، صرف حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جو کمواری تھی، باقی جتنی بھی تھیں ساری بیوہ تھیں، ضعیف العمر تھیں، بڑی عمر کی تھیں۔ بتاؤ، اگر زیادہ نکاح سے مقصود اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا تو میرا خیال میں رسول اللہ بیوہ عورتوں کا انتخاب نہ کرتے، بڑی عمر والوں کا انتخاب نہ کرتے۔ معلوم غرض کچھ اور ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چند باتیں آپ نے سمجھ لی۔ پہلی بات، 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، پہلا نکاح بیوہ سے کیا۔ دوسری بات، باقی جتنے نکاح کیے 50 سال کی عمر کے بعد کیے۔ تیسری بات کہ صرف اما عائشہ ہیں، باقی ساری بیوہ ہیں، ضعیف العمر ہیں، بڑی عمر کی ہیں۔ معلوم ہوا اپنی ذات کا مقصد نہیں تھا رسول اللہ کا، مقصد کوئی اور تھا، وہ میں عرض کرنے لگا۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا مالی فی النساء من حاجتی، مجھے عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے محبوب پھر اتنے نکاح کیوں کیے؟ یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہر نکاح میں دین کی ترقی، دین کی اشاعت مقصد تھی۔ اب میں دلیل سے بات کروں گا، آپ آج پوری توجہ سے بیٹھے دیکھیں، پتہ نہیں کتنی کتابیں کھنگال کے، کتنی مطالعے کر کے، محنت لگا کے میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ توجہ سے بیٹھنا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نکاح میں ثابت کروں گا کہ اس میں کیا فائدہ ہوا تھا۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے بعد زیادہ نکاح کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور ضعیف العمر عورتوں سے نکاح کیے، سوائے حضرت اما عائشہ کے کہ وہ صرف کماری تھی اور جوان تھی۔ اب باقی جتنے بھی ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہر نکاح میں مقصد رسول اللہ کا دین کی اشاعت تھا، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک امر تھا اور ترتیب تھی۔ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیوں ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح جب ہوا تو اس وقت نکاح سے پہلے اسلام کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئیں، یہود اس میں ضرور شامل ہوتا، مخالفت میں چاہے واضح طور پہ یا چھپ کے کمان کرتا، اسلام کے خلاف بولتا۔ لیکن حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد یہود جنگ میں نہیں آیا، سامنے نہیں آیا، اس نکاح کا فائدہ ہوا۔ اب آپ کو ایک لفظ میں بات سمجھاؤں، جتھے دھیاں دے دیتیاں جاننا اتھے پنگے نہیں لئی دے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ نے یہ شادیاں اپنے دشمنوں کے گھروں سے کی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ یہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، جب میں ان کا داماد بن جاؤں گا تو داماد کے ساتھ سمجھدار لوگ کبھی اونچا بھی نہیں بولتے، وہاں پھر اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت ام حبیبہ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، ان کے والد ابو سفیان کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا، وہ جھنڈا جب لگ جاتا سارے اسلام کے خلاف دشمن وہاں جمع ہو جاتے، اتنا اس کا روب اور دبدبا تھا۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، اس کے بعد ابو سفیان کبھی بھی اسلام کے خلاف کسی جنگ میں نہیں آیا، بلکہ کچھ عرصے بعد خود بھی اسلام کے دامن میں آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ مقصد ہے رسول اللہ کے زیادہ نکاح کرنے کا۔ اب اس کے بعد حضرت ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا، ان کا والد مشہور راہزن تھا، ڈکیت تھا بہت بڑا، اور اسلام کو اس سے نقصان پہنچتا تھا۔ رسول اللہ نے اسی کی بیٹی سے نکاح کیا، آئندہ اس نے پھر اسلام کو کبھی نقصان نہیں دیا۔
اب خود سوچتے جاؤ کہ رسول اللہ نے اتنے نکاح کیے، مقصد دین تھا یا مقصد اپنی ذات تھی؟ دین مقصد۔ اور اس کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح کیا، اور وہ حضرت میمونہ کا نکاح نجد کے گھرانوں سے کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 70 مسلمانوں کو، واعظان اسلام کو اپنے ملک میں لے جا کے قتل کیا تھا، اتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاندان سے نکاح کیا، حضرت میمونہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اسلام کے خلاف باتیں نہیں کی، بلکہ اکثریت اسلام کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام عائشہ اور حضرت حفصہ کے نکاح، یہ 3 ازواج کے نکاح جو ہوئے، یہ خالصتاً اسلامی اغراض اور مصالح دینی کی بنیاد پر ہوئے تھے۔ مثلا حضرت زینب بنت جحش سے جو نکاح ہوا تو وہ اللہ نے رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت زید کی بیوی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے اس رسم کو توڑا۔ معلوم ہوا یہ نکاح بھی دین کی غرض سے تھا، نہ کہ اپنی ذات کے لیے تھا۔ بات سمجھ۔ اس کے علاوہ حضرت اما عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح ہوا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت اما عائشہ کی وجہ سے قرآن عالم اسلام میں پھیلا ہے۔ حضرت اما عائشہ حافظ قرآن تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کروایا تو 7 نسخے لکھوائے، ایک نسخہ جمع کیا، وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ پھر حضرت عثمان نے وہ حضرت حفصہ سے نسخے لے کر آگے مزید اس کے نسخے بنا کے مسلمانوں کے ممالک میں بھیج دیے تھے قرآن پاک کے۔ معلوم ہوا حضرت ام عائشہ سے جو نکاح ہوا اور حضرت حفصہ سے جو نکاح ہوا، اس سے اللہ نے جو کام لیا وہ قرآن کی اشاعت کا اور قرآن کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ اب مزید دیکھتے چلے جائیں۔ اب یہاں پہ چند باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، ان کے مقصد کیا تھی، غرض کیا۔ اسلام دشمن جتنے بھی لوگ تھے رسول اللہ کے زمانے میں، آپ کو تکلیفیں دیں، رستے میں کانٹے بچھائے، بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گندگیاں پھینکی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی نیند کی بچہ دانی اٹھا کے انہوں نے رسول اللہ کے کاندھوں پہ رکھ دی، کتنی تکلیفیں دی۔ لیکن رسول اللہ کے کردار پہ رسول اللہ کے دشمنوں نے بھی کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، اتنا کردار پاک اور صاف تھا۔ اگر رسول اللہ کا مقصد نکاح سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں ممکن تھی کہ لوگ کرتے، لیکن اللہ نے رسول اللہ کو اتنا پاکیزہ بنایا، دشمنوں نے طرح طرح کی باتیں کی، تکلیفیں دی، لیکن کسی نے بھی رسول اللہ کی کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی، اتنا پاکیزہ کردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نکاح نہ کرتے، اللہ پاک یہ نظام نہ بناتے تو اسلام بہت ساری مصلحتوں سے محروم رہ جاتا۔ جس طرح کے دشمن زیادہ تھے، نکاح کرتے کہ دشمن کم ہوتے چلے گئے۔ حضرت ام عائشہ اور حضرت حفصہ سے نکاح کیا، قرآن محفوظ ہو گیا، قرآن کے پھیلنے کا سبب بن گیا۔ تو اگر اتنے نکاح رسول اللہ نہ کرتے تو پھر اسلام بہت ساری مصلحتوں سے محروم رہ جاتا۔ یہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیے۔ اس کے بعد آخر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مجھے یہ امکان لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ نے یہ بات اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، اب سننا اور سارے سبحان اللہ کہیں گے رسول اللہ کی عظمت کو سن کے۔ جنت کے ایک مرد میں، جنتی مرد جو جنت میں ہوگا نا، ایک مرد میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ دنیا میں 100 مرد، جنت کے ایک مرد میں اتنی طاقت ہوگی۔ اور ایک نبی میں جنت کے 40 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے دنیا کے اندر ہی۔ یعنی جنتی جنت میں جائے گا تو 100 مردوں کی طاقت اس میں ہوگی، لیکن نبی دنیا میں ہی اپنے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت رکھتا ہے۔ تو 40 جنتی مردوں کی طاقت رکھنے کا کیا مطلب ہو گیا کہ ایک نبی میں 4000 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ 4۔ اب آگے سنو،
ایک نبی میں جب 4000 مردوں کی طاقت اور ایک مرد میں 4 بیویاں رکھنے کی طاقت، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 16000 بیویاں رکھنے کی طاقت تھی۔ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، مڈیالہ کے لوگوں، وہ شخصیت جس میں 16000 عورتیں رکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی تھی، اس نے صرف 11 کر کے یہ ثابت کیا کہ میرا مقصد نکاح سے اپنی ذات نہیں، میرا مقصد دین کی اشاعت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہ 16000 عورتوں کی طاقت رکھنے والا صرف 11 پہ اکتفا کر لے، ہے نا بات؟